ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين شفيع المذنبين إمام الحرمين والقبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب وقوسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين مولانا ومولا الثقلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيبنا وحبيبنا وكريمنا وإمامنا وملجانا ومغيثنا وأولنا وأوسطنا وآخرنا وكلنا حضور جناب ابو القاسم محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صلوات اللہ محمد. نبی اور آل نبی پر کبھی بھی احسان سمجھ کے درود نہ پڑھنا. یہ کچھ لوگ سوچتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم فرش عزا پہ جائیں گے، حسین کی مجلس میں بیٹھیں گے، حسین کا ذکر سنیں گے، یا علی کہیں گے یا حسین کہیں گے، تو گویا کہ ہم نے نبی اور آل نبی پہ یا حسین پہ کوئی احسان کر دیا. نہیں، یہ یہاں فرش عزا پر تمہارا آنا، تم نے حسین پہ کوئی احسان نہیں کیا. یہاں آ کر یہ بھی حسین کا احسان ہے کہ تم جیسوں کو اپنے بزم پہ بلا لیا. یہ حسین کا احسان ہے کہ تم جیسوں اور ہم جیسوں کو اپنے فرش پہ بلا لیا. اس لیے کہ یہ فرش عزا نہیں، یہ عرش عزا ہے. قسم خدا کی اگر مجلس سننا ہے تو یہ مت سوچ کر بیٹھنا کہ تم فرش عزا پہ بیٹھے ہو، یہ سوچ کر بیٹھنا کہ تم عرش عزا پہ بیٹھے ہو. اور نبی اور آل نبی پر کبھی بھی احسان سمجھ کر درود نہ پڑھنا. نبی اور آل نبی پر کبھی احسان سمجھ کر نہیں، ایمان سمجھ کر درود پڑھنا. اور قرض سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر درود پڑھنا. تو جس کی ماں نے اس کو دودھ تو پلایا ہے مگر ساتھ ساتھ اس کے خون میں نبی اور آل نبی کی وفاداری شامل کی ہے، وہ پورے کلیجے کی طاقت کے ساتھ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اتنی بلند آواز سے درود پڑھ دے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ساؤنڈ ذرا سا بڑھائیے، ساؤنڈ بڑھائیے. عزیزان گرامی، پچھلے سال الحمدللہ اس بارگاہ عالیہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور ماشاءاللہ سے پچھلے سال ایک تاریخی مجلس یہاں پر ہوئی تھی اور یہ صدقہ ہے نبی
اور خاندان نبوت کا کہ ممبر پہ چاہے کوئی بھی ذاکر بیٹھے، زبان اس کی ہوتی ہے، لہجہ سیدہ کی ہوتی ہے، لہجہ وہاں سے عطا ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، انشاءاللہ میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے سامنے کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور کتنے چلے گئے، میں اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کرتا، چاہے سامنے 500 کا مجمع ہو، چاہے 5000 کا مجمع ہو، 5 لاکھ کا مجمع ہو، شبیر علی اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم بھیڑ کے محتاج ہی نہیں ہیں، ہم کربلا والے ہیں، ہم 72 بھی ہوتے ہیں تو لاکھوں کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پردے پر محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، میں کسی کا انتظار نہیں کروں گا، تمہید کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ جس کا انتظار ہے وہ موجود ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کی مجلس ہے وہ موجود ہے۔ اب کسی کا انتظار نہیں کرنا، کوئی تمہید نہیں، کچھ نہیں، باضابطہ موضوع کا آغاز کر رہا ہوں۔ پروردگار کائنات خداوند کریم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف میں اللہ آواز دے رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اولئک هم الغافلون۔ یہ سرنامہ کلام میں نے اس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ خداوند کریم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کی میجورٹی کو، اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ پروردگار کیوں پھینکے گا؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ قرآن میں آواز دے رہا ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کیونکہ ان کے پاس دل و دماغ ہے، یہ غور کرنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں اور وہ ان آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہے اور وہ ان کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ تو وہ جو آنکھ رہنے کے باوجود نہ دیکھے، کان رہنے کے باوجود نہ سنے، دل و دماغ رہنے کے باوجود نہ غور کرے، اللہ کہہ رہا کلانام، وہ جانور ہے۔ ارے میرے ساتھ بولو، قسم خدا کی قبرستان میں نہیں، میدان میں پڑھ رہا ہوں۔ ہم نے اپنے امام کو قبرستان میں نہیں لیا، ہم نے اپنے رہبروں کو میدان سے لیا ہے۔ نبی کو لیا تو بدر کے میدان سے، علی کو لیا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ بھئی ہم میدان والے لوگ ہیں، قسم خدا کی ہم نے بند حجروں سے اپنے مولا کو نہیں پایا، ہم نے میدان میں پایا ہے۔ تو ایسی 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 سماعت ہو آپ کی کہ ایسا نہیں لگے کہ قبرستان میں پڑھ رہا ہوں، میدان میں پڑھ رہا ہوں۔ ہم لوگ میدان والے لوگ ہیں، بھیڑ کے محتاج نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا وہ جو آنکھ رہنے کے باوجود نہ دیکھے، کان رہنے کے باوجود نہ سنے، دل و دماغ رہنے کے باوجود غور نہ کرے، وہ کیا ہے؟ کالا نام، وہ جانور ہے، مویشی ہے۔ بل ہم اضل، بلکہ وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، اصلی غافل وہی لوگ ہیں، اصلی غافل وہی لوگ ہیں۔ تو بھائی میں نے، قرآن نے کیا کہا؟ وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ بھائی میں نے ہاتھ جوڑا بارگاہ الہی میں، پروردگار جانور کہہ کے رک جاتا، قرآن جانور کہہ کے رک جاتا، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جانور سے بھی بدتر ہے؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ مویشی سے بھی بدتر ہے؟ آواز آئی کہ مولوی جانور اور انسان کا موازنہ کر لے، جانور اور انسان کا مقابلہ کر لے۔ تو جب میں نے موازنہ کیا تو مجھے جانوروں میں ایک جانور ملا جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں بچھو کہتے ہیں، عربی میں اسے گو کہتے ہیں۔ اور اس جانور کی صفت یہ ہے کہ جب اس کے قریب کوئی انسان جاتا ہے، جب اس کے پاس کوئی انسان جاتا ہے اور وہ بچھو، وہ جانور
جب اپنے قریب کسی انسان کو آتا دیکھتا ہے تو وہ رکتا نہیں، دوڑتا ہوا بھاگ جاتا ہے، وہ ٹھہرتا نہیں۔ انسان کو قریب آتا دیکھتا ہے تو دوڑتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ جانور ہے، یہ بچھو ہے، جس کے قریب انسان جائے تو یہ ٹھہرتا نہیں، دوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ مگر اللہ نے اسی جانور کو جب میرے نبی نے پکارا تو یہ دوڑ کر بھاگا نہیں، نبی کے ہتھیلی پر چلا آیا۔ ارے کچھ بول رہا ہوں قسم خدا کی، سر نہ ہلانا، بولنا منہ سے بولنا، تاکہ پتہ چلے علی والوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں، بہت دور سے آ کر بول رہا ہوں۔ بھائی ہتھیلی پہ آیا، نبی کے ہتھیلی پہ آنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ کی وحدانیت کا بھی اعلان کیا، محمد مصطفیٰ کی رسالت کا بھی اعلان کیا، گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی خدا نہیں سوائے وحدہ لا شریک کے، میں گواہی دیتا ہوں کوئی اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے رسول بھی ہے۔ تو بھائی اس جانور کی صفت کیا تھی؟ کہ اس جانور کی صفت تھی کہ جب انسان کو آتا دیکھے تو بھاگ جائے، مگر اللہ نے جب نبی نے پکارا تو بھاگا نہیں، میرے نبی کے ہتھیلی پر آ کر توحید اور رسالت کا کلمہ پڑھا۔ تو بھائی یہ جانور ہے، اللہ جانے یہ کیسے انسان ہے کہ میرے نبی نے 1400 برس پہلے کہہ دیا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، کشتی میں آ جاؤ، مسلمان کشتی چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ اب یہ نبی کہہ رہے ہیں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ النوح، میرے اہل بیت کشتی نوح ہے، اس کشتی میں آ جاؤ۔ مسلمان کشتی چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، 1400 برس سے بھاگ رہا ہے۔ نبی نے کیا کہا کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ تو آؤ ذرا نوح کی کشتی کو دیکھیں۔ نوح کی کشتی میں صرف انسان سوار نہیں ہوئے، صرف جنات سوار نہیں ہوئے، نوح کی کشتی میں ہر مخلوق کا جوڑا تھا۔ جہاں انسان سوار تھے، جہاں جنات سوار تھے، اسی کشتی میں خنزیر بھی سوار تھا۔ ارے کچھ بول رہا ہوں، اس کشتی میں خنزیر بھی سوار تھا۔ کون ہے؟ حرام جانور۔ کچھ بول رہا ہوں، حرام جانور، مگر وہ بھی نجات پا گیا۔ کیوں؟ کہ نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا۔ نبی بتا رہے دیکھو اگر گناہگار بھی ہے اہل بیت کی کشتی میں آ گیا تو جانور سے اچھا ہے، کشتی سے دور تو جانور سے بدتر ہے۔ جانور سے بدتر ہے، کشتی میں آیا تو جانور سے بہتر، کشتی سے دور تو جانور سے بدتر۔ تو اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا قرآن میں کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، دل و دماغ ہے غور نہیں کرتے۔ تو بھائی آنکھ اور کان کے علاوہ 5 بنیادی حصے ہیں انسان میں، 5 بنیادی حصے ہیں انسانوں میں۔ 5، آنکھ سے دیکھے، کان سے سنے، زبان سے چکھے، ناک سے سونگھے، ہاتھ سے مس کرے۔ 5 بنیادی حصے ہیں، آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، ناک سے سونگھو، زبان سے چکھو، ہاتھ سے مس کرو۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، بھائی آنکھیں نہیں دیکھتی، ان آنکھوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ دیکھتی ہے۔ کان نہیں سنتے، ان کانوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ سنتی ہے۔ زبان نہیں چکھتی،
اس کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ چکھتی ہے، ہاتھ نہیں چھوتے، اس کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ چھوتی ہے۔ تو بھائی اگر آنکھوں کو ہٹا لو تمہاری عقل دیکھ لے تو میں جانوں، کانوں کے بغیر تمہاری عقل سن لے تو میں جانوں، زبان کے بغیر تمہاری عقل چکھ لے تو میں جانوں، ہاتھوں کے بغیر تمہاری عقل چھو لے تو میں جانوں، تو اب اللہ نے تمہاری عقلوں کو وسیلوں کا محتاج بنا دیا۔ اللہ نے تمہاری عقل کو وسیلوں کا محتاج بنا دیا۔ تم اپنے عقل تک بغیر وسیلوں کے پہنچ نہیں سکتے، بغیر 5 وسیلوں کے پہنچ نہیں سکتے۔ تو جب تم اپنی عقل تک بغیر 5 کے پہنچ نہیں سکتے تو اللہ تک بغیر پنجتن کے کیا پہنچو گے؟ جب تم اپنی عقل تک بغیر وسیلوں کے پہنچ نہیں سکتے تو جو خالق عقل ہو اس تک بغیر وسیلوں کے کیسے پہنچو گے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ دہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ سورہ دہر میں، قرآن میں؟ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ۔ بھائی مجلس میں مائک پہ پڑھ رہا ہوں، میں موبائل پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، تم مجلس پہ بیٹھا ہے، فرش اعضاء پہ بیٹھا ہے، اجی ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد پر۔ قسم خدا کی اس فرش کی تعظیم کرو۔ اگر تمہیں معلوم پڑ جائے نا کہ تم کہاں پر بیٹھے ہوئے ہو تو قسم خدا کی اپنے مقدر پر ناز کرنا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ کون کس کے بغل میں، یہاں کون کس کے بغل میں بیٹھا ہے، نہ جانے کس کے بغل میں خود مولا کائنات بیٹھے ہیں، نہ جانے کس کے بغل میں حسن مجتبیٰ بیٹھے ہیں، نہ جانے کس کے بغل میں سید الشہداء بیٹھے ہیں۔ اس مجلس کا تقدس کرو، یہ فرش اعضاء ہے، میں نے کہا نا یہ فرش اعضاء نہیں، یہ عرش اعضاء ہے۔ تب اللہ سورہ دہر میں آواز دے رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ دیکھو ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے انسان کو خلق کیا، کاہے کے لیے خلق کیا؟ اللہ کہہ رہا ہم نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا، ہم نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، اور ہم نے انسان کو ملے جلے نجس نطفے سے پیدا کیا، مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہم نے اسے سماعت دے دی، اسے بصارت دے دی، اسے کان دے دیے، اسے آنکھ دے دی، اور پھر فوراً بعد کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے ہدایت کر دی، اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے تو شکرانے نعمت کرے یا کفرانے نعمت کر، ہم نے ہدایت کر دی۔ تو اللہ کیا بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے ہدایت کیا۔ پھر قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والأولی۔ دیکھو ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم ہدایت کریں گے۔ یہ ہم اور آپ کون ہے جو اللہ پہ کچھ واجب و لازم کر دے؟ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کرے، وہ ہدایت کا ذمہ دار ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہدایت کرنے والا میں ہوں۔ اب یہ اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے آگرہ کا، میں کلکتے سے آ کر تم لوگوں سے سوال کروں گا کہ اس پورے مجمع میں جہاں جہاں تک لوگ کھڑے ہیں مجھے کوئی بھی ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ اللہ نے اسے ڈائریکٹ آ کر ہدایت کیا ہو۔ کوئی بھی نوجوان کھڑا ہو جائے اور کہے ہاں مولانا مجھے اللہ نے ڈائریکٹ ہدایت کیا ہو، کہا نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے کہ اللہ ڈائریکٹ آ کر ہدایت کرے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر اللہ آ کر ہدایت کرے، وہ اگر آ کر ہدایت کرے تو وہ نہ رہے، تم اگر جا کر ہدایت لو تو تم نہ رہو۔ تو اب درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے ادھر دے دے، تو جو ادھر سے لے گا اس کا خالق سے قریب ہونا ضروری ہے، وہی جب ادھر دے گا تو بندوں جیسا ہونا بھی ضروری ہے۔
تو بھائی خطا کسی کی نہیں ہے، یہ اپنے اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے۔ جس نے ادھر سے دیکھا اس نے محمد کو نور سمجھا، جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بشر کہہ دیا۔ خطا کسی کی نہیں ہے، یہ اپنے اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے۔ جس نے ادھر سے دیکھا اس نے نور سمجھا، جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بشر سمجھ لیا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ دیکھو ہم نے انسان کو سماعت دی اور ہم نے انسان کو بصارت دی، آنکھ دیے، کان دیے۔ بہت غور سے سننا نوجوانوں، میری طرف دیکھنا، ادھر ادھر نہیں۔ آنکھیں دی، کان دیے، سماعت دی، بصارت دی، اور فوراً بات کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، پھر ہدایت دی۔ بات کیا سمجھ میں آئی؟ یعنی اللہ بتا رہا ہے جہاں بصارت اور سماعت ہوگی وہاں ہدایت ہوگی، جہاں آنکھ اور کان ہوں گے وہاں ہدایت ہوگی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا پروردگار آنکھ اور کان تو جانوروں کے بھی ہوتے ہیں، اس کی ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ یہ بہت بڑا سوال تھا علماء کے سامنے کہ بھئی اللہ کہہ رہا ہے جہاں آنکھ اور کان ہوگی وہاں ہدایت ہوگی، سماعت اور بصارت ہوگی تو ہدایت ہوگی۔ تو بھائی سماعت اور بصارت تو جانوروں کے بھی ہے، ہدایت ان کو کیوں نہیں کرتا؟ علماء نے بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ جانوروں کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا جس کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب ہر بات میں ممبر سے نہیں بتا سکتا۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جا کر تحقیق کرو تاریخ میں کن کی ماؤں کا نام ہے، باپ کا نام نہیں ہے۔ جاؤ 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 جا کر تحقیق تحقیق کرنا، ولدیت کی تحقیق کرنا، تاریخ میں کون کون ہے۔ بھئی یہی تو وجہ ہے کہ جتنے بن باپ کے بیٹے ہیں وہی علی کے باپ کو بھونکتے ہیں۔ جن کے خود باپ کا پتہ نہیں وہ علی کے باپ کو بھونکتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہرگز علی کے باپ کو نہ چھیڑو، اس لیے کہ اگر علی کے باپ کو چھیڑو گے تو ہم کسی کے باپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر علی کے باپ کو چھیڑا تو ہم کسی کے باپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ہمیں بتانا پڑے گا کس کا کون باپ تھا۔ نہیں جملے کو بدل دوں، پھر ہمیں بتانا پڑے گا کس کے کتنے باپ تھے۔ جاؤ جا کر تحقیق کرو۔ ہم نے سماعت دی، ہم نے بصارت دی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ دیکھو ہم نے سبیل ہدایت کا انتظام کر دیا، اب چاہے تم کفران نعمت کرو یا شکران نعمت کرو۔ اب پھر اللہ قرآن مجید میں یاد رکھیے حصے 5 ہیں مگر 2 کا تذکرہ اللہ نے خصوصیت کے ساتھ کیا۔ 2 حصوں کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کیا، سماعت، کان، بصارت، آنکھ۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انہیں سماعت دے دی، بصارت دے دی۔ پھر دوسری جگہ قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ دیکھو ہم نے انسانوں کو ان کی ماؤں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا۔ اللہ کہہ رہا لا تعلمون شیئا، کہ ان کے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا، تھوڑا بہت بھی علم نہیں تھا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے انسان کو اس کے ماں کے شکم سے اس کیفیت میں نکالا کہ اس کے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا۔ لا تعلمون شیئا
فجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، اور پھر ہم نے اسے آنکھیں دے دی، اسے کان دے دیے، اسے دل و دماغ دے دیا تاکہ وہ ہدیہ تشکف پیش کر سکے، اپنے اللہ کا شکر بجا لا سکے۔ تو کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ ہم نے جب انسان کو پیدا کیا، ہم نے جب انسان کو اس کے ماں کے شکم سے چلایا تو کس کیفیت میں انسان دنیا میں آیا؟ لا تعلمون شیئا، اس کے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا۔ تھوڑا بہت بھی انسان جب دنیا میں آیا تو تھوڑا بہت بھی علم نہیں تھا، اللہ کہہ رہا جاہل تھا۔ انسان اپنی ماں کے پیٹ سے جب چلا تو جاہل تھا۔ پھر دوسری جگہ اللہ قرآن میں کہہ رہا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ تو دو عیب لے کر آیا ہے ہر انسان اس دنیا میں اپنی ماں کے پیٹ سے دو عیب لے کر آیا ہے۔ کیا کیا ہے وہ عیب؟ پہلا عیب جہالت کا، دوسرا عیب کمزوری کا، یعنی انسان جب پیدا ہوا تو جاہل تھا اور کمزور تھا۔ جاہل تھا، ہم اور آپ جب اپنی ماں کے پیٹ سے چلے تو جاہل تھے، کمزور تھے، تو ہم سب جاہل پیدا ہوئے، اور دنیا میں آنے کے بعد ہم کتنے بڑے عالم ہو گئے؟ اتنے بڑے عالم ہو گئے کہ دنیا ہماری ایجادوں سے حیران ہو کر رہ گئی، دنیا ہمارے علم سے حیران ہو کر رہ گئی۔ روبوٹ ہم نے ایجاد کر دیا، کمپیوٹر ہم نے ایجاد کر دیا۔ تو بھائی ہم جاہل چلے تھے نا، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے، کسب علم کیا، درسگاہوں میں علم حاصل کیا، اتنے بڑے عالم بن گئے کہ اب دنیا ہمارے علم پہ حیران ہے، دنیا ہماری ایجادات پہ حیران ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو کمزور تھے، اور دنیا میں آنے کے بعد اتنی طاقت حاصل کر لی کہ زمان و مکان بے معنی ہو کر رہ گئے۔ مریخ کے پیچھے ہماری سواریاں پہنچ گئی، چاند پر ہمارے قدم اتر گئے، شمسی توانائی کو ہم نے کنٹرول کر لیا، سورج کی روشنی کو ہم نے کنٹرول کر لیا، چاند پر ہمارے قدم پہنچ گئے، مریخ پہ ہمارے قدم پہنچ گئے۔ تو بھائی کتنے کمزور تھے جب ماں کے پیٹ سے چلے، اور دنیا میں آنے کے بعد کتنے طاقتور بن گئے کہ اب یہ دنیا حیران ہو گئی۔ تو دو عیب لے کر چلے تھے، ایک عیب تھا جہالت کا، ایک عیب تھا کمزوری کا۔ دنیا میں آنے کے بعد اتنا علم حاصل کیا، اتنے طاقتور ہو گئے کہ دنیا حیران ہو گئی۔ تو بھائی تم جہالت سے چلے تھے، دنیا میں آنے کے بعد عالم بن گئے، کمزوری سے چلے تھے، دنیا میں آنے کے بعد طاقتور بن گئے۔ تو اب جو چلا ہی ہو علم سے، اب جو چلا ہی ہو طاقت سے، اس کے علم کا اندازہ کیا ہوگا؟ جو چلا ہی ہو طاقت سے، اس کے طاقت کا معیار کیا ہوگا؟ تو اب میرے نوجوان کو یہ حق ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے کہ مولانا ہم سب تو کمزوری سے چلے، ہم سب تو جہالت سے چلے، وہ کون ہے جو علم سے چلا؟ وہ کون ہے جو طاقت سے چلا؟ تو بھائی اگر علم دیکھنا ہو تو آغوش محمد میں علی کو قرآن پڑھتے دیکھ لینا، اور اگر طاقت دیکھنی ہو تو گہوارے میں اژدہے کے ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھ لینا۔ اگر علم دیکھنا ہو تو آغوش محمد میں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ لینا، اور اگر طاقت دیکھنی ہو تو گہوارے میں اژدہے کے ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھ لینا۔ وہ علم سے چلا ہے، وہ طاقت سے چلا ہے، ہم سب کمزوری اور جہالت سے چلے ہیں۔ وہ علم سے چلا، وہ طاقت سے چلا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ، ہم نے انسان کو اس کی ماں کے پیٹ سے اس کیفیت سے نکالا کہ وہ ذرہ برابر بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ پھر ہم نے اسے آنکھیں دی، ہم نے اسے کان دیے، سماعت دی، بصارت دی، والافئدۃ، ہم نے اسے دل و دماغ دیے تاکہ وہ شکر بجا لائے۔ آؤ پھر سے چلے سرنامہ کلام کی آیت کی طرف۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ زَرْعَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ کس کو پھینکے گا اللہ؟ اکثریت کو جہنم میں پھینکے گا۔ بات کیا سمجھ میں آئی؟ اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو کبھی اکثریت پہ ناز مت کرنا، کبھی اکثریت پہ ناز مت کرنا۔ جو حق والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اقلیت میں ہوتے ہیں، جو حق والے ہوتے ہیں وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں۔ یہ تصویر دیکھ رہے ہو سید حسن نصر اللہ کی،
یہ مثال ہے جس کی 3000 فوج نے 30,000 اسرائیلیوں کا جنازہ نکال دیا تھا. کربلا تو 1400 برس پہلے ہوا نا. اب اس زمانے میں دیکھو, اب اس زمانے میں سادات کا معجزہ دیکھو, آل رسول کا معجزہ دیکھو. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے انسان اور جنوں کی اکثریت کو ہم جہنم میں پھینک دیں گے. کیوں پروردگار؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس دل و دماغ ہے, یہ غور نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کے پاس آنکھیں ہیں, یہ دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے پاس کان ہے اور یہ سنتے نہیں ہیں. بھئی عجیب بات ہے, آنکھ ہو صحیح دیکھ رہی ہو اور پھر اللہ کہہ رہا نہیں دیکھتے. کان ہو صحیح سن رہے ہو, اب پھر اللہ کہہ رہا نہیں سنتے. دل ہے غور کر رہے ہیں, اب پھر اللہ کہہ رہا نہیں غور کرتے. تو بات کیا ہے کہ فقط دیکھنا کافی نہیں ہے, جو دیکھنے کا تقاضا ہے وہ بھی پورا کرو. فقط سننا کافی نہیں ہے, جو سننے کا تقاضا ہے وہ بھی پورا کرو. صرف غور کرنا کافی نہیں ہے, جو غور کرنے کا تقاضا ہے وہ بھی پورا کرو. دل و دماغ سے غور کرو, آنکھوں سے دیکھو, کان سے سنو. اب قیامت میں سوال بھی انہی تینوں چیزوں سے ہوگا. اللہ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان السماء والبصر والفؤاد کل اولئک کان لہ مسئولا. ہم قیامت کے دن آنکھوں سے سوال کریں گے, ہم قیامت کے دن کانوں سے سوال کریں گے, ہم قیامت کے دن دل سے سوال کریں گے. تو آنکھوں کو تیار رکھو جواب دینے کے لیے, کان کو تیار رکھو جواب دینے کے لیے, دل و دماغ کو تیار رکھو جواب دینے کے لیے. آنکھوں سے پوچھا جائے گا, کان سے پوچھا جائے گا, دل سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا یہ آیت میں نہیں ہے. کیا پوچھا جائے گا یہ آیت میں نہیں ہے. تو اب میں اپنے نبی کی 3 حدیثیں نقل کر رہا ہوں جسے سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے مودت و قربہ میں لکھا, شیخ سلمان حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے جنابی المودت میں لکھا, اور ملا صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی نے اپنی کتاب کوکب الدری میں جو حدیثیں نقل کی وہ کوٹ کر رہا ہوں. بھائی اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ہم آنکھوں سے پوچھیں گے, ہم کانوں سے پوچھیں گے, ہم دل سے پوچھیں گے. ادھر اللہ نے کہا ہم آنکھوں سے سوال کریں گے, ادھر میرے نبی نے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ارے سوال تو کانوں سے بھی ہوگا. میرے نبی نے کہا ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر سننا عبادت ہے. قیامت میں سوال تو دل سے بھی ہوگا. نبی نے کہا حب علی عبادہ, دل میں محبت رکھنا بھی عبادت ہے. دل میں محبت رکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. علی کا ذکر سننا اور کرنا دونوں عبادت. حب علی عبادہ, علی کی دل میں محبت رکھنا بھی عبادت ہے. مگر بات تو یہی ہے نا کہ وہ فضیلت علی ہی کیا جو مولوی سے ہضم ہو جائے, ہے نا, وہ علی کے فضائل ہی کیا جو مولوی سے ہضم ہو جائے. بہت بڑا نام ہے علم لغت کے, ایک بہت بڑے مفسر ہیں محدث علامہ ابن اسیر جزری. وہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بات تو صحیح ہے, اپنی نہایہ ابن اسیر میں لکھتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے کہ نبی نے یہ کہا تو ضرور کہ النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, مگر یہ واقعاً عبادت نہیں تھا. یہ واقعاً عبادت نہیں تھا. بھائی بہت سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. نبی کی اور امتی کے رائے میں اختلاف ہو گیا. نبی کہہ رہے عبادت ہے, مولوی کہہ رہا واقعاً عبادت نہیں تھا. تو انہوں نے اپنے نہایہ میں لکھا کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ نبی نے یہ جو حدیث کہی ہے النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, اس کا ریزن یہ ہے کہ جب مولا علی مدینے کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے, اپنے گھر سے نکلتے تھے, اور جب لوگ علی کے چہرے کو دیکھتے تھے تو لوگوں کی زبان سے بے ساختہ نکل جاتا تھا لا الہ الا اللہ
ما اکرم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. یہ نوجوان کتنا کریم ہے، یہ نوجوان کتنا کریم ہے. پھر کسی نے علی کے چہرے کو دیکھا، پھر کہا لا الہ الا اللہ. ما علم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. یہ نوجوان کتنا بڑا عالم ہے. پھر کسی نے علی کے چہرے کو دیکھا، کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ. ما اشجع ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. یہ نوجوان کتنا بہادر ہے. پھر کسی نے علی کے چہرے کو دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ. ما اسخى ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. یہ نوجوان کتنا بڑا سخی ہے. کیا کیا بات کہی؟ پہلا چہرے کو دیکھا، کہا کتنا کریم. دوسرے نے دیکھا، کہا کتنا بڑا بہادر. تیسرے نے دیکھا، کہا کتنا بڑا سخی. چوتھے نے دیکھا، کہا کتنا بڑا عالم. ارے دیکھا علی کے فضائل کی انتہا. یہی تو علی کا معجزہ ہے. ایک فضائل چھپانے گیا تھا، 4 اپنے قلم سے لکھ دیا. علی کی ایک فضیلت چھپانے گئے، 4 اپنے قلم سے لکھ دیا ہے. کیوں؟ کیا اس لیے کہ نبی کہہ رہے النظر الی وجہ علی کی عبادت. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کرے. ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ عبادت صرف میری ہوگی. نبی کہہ رہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. سبب کیا ہے؟ نبی نے بتا دیا، کہہ رہے کوئی بندہ تو ایسا ہو کہ دیکھا اسے جائے، پہچانا اسے جائے. کوئی بندہ تو ایسا ہو کہ دیکھا اسے جائے، پہچانا اسے جائے. اس لیے کہ اسے دیکھا کس نے؟ اسے دیکھا کس نے؟ النظر الی وجہ علی کی عبادت. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قیامت کے دن سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے وجہ اللہ کے جو ذوالجلال والاکرام ہے. سوائے وجہ اللہ کے، سوائے وجہ اللہ کے سب کچھ فنا ہو جائے گا. ایک واقعہ میں سنا رہا ہوں. فضائل مرتضوی میں صاحب فضائل مرتضوی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے میں ایک بہت بڑا جن آ گیا. سننا یہ واقعہ میرے نوجوانوں کے لیے، اچانک مولا کی عطا ہے، اچانک یاد آ گیا. صاحب فضائل مرتضوی لکھتے ہیں کہ مدینے میں ایک بہت بڑا جن آ گیا، بہت بڑا دیو. اب مدینے کی گلی میں گھومنے لگا. اب جو لوگ کتے کی آواز سن کر دروازہ بند کر لیں، جب ان کے سامنے اتنا بڑا جن آئے تو پھر کیا حال ہوا ہوگا؟ چاروں طرف تہلکا، شور و غل. جن آ گیا، دیو آ گیا، دیو آ گیا. اب اتنا بڑا قد و قامت کا جن اور اس کے چہرے سے خون بہ رہا ہے، چہرے سے رخسار سے خون بہ رہا ہے، پیپ بہ رہا ہے. اور وہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے. اب یہ جتنے لوگ تھے یہ دوڑتے ہوئے نبی کے پاس آئے. آ کے کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا، یا رسول اللہ غضب ہو گیا. حضور نے کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ مدینے میں اتنا بڑا دیو آ گیا، اتنا بڑا جن آ گیا ہے. حضور نے کہا تو پھر ڈر کیوں رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا دیو آ گیا، اتنا بڑا جن آ گیا اور آپ کہہ رہے ہیں ڈرے کیوں؟ اب اتنے میں وہ دیو مسجد نبوی کے قریب آیا. اب یہ لوگ سہم کر نبی کے پیچھے چھپنے لگے. وہ دیو نبی کے سامنے جھک گیا اور جھک کر بتایا کہ دیکھو جھکا صرف اللہ کے سامنے نہیں جاتا، جسے اللہ نے بنایا ہے اس کے سامنے بھی جھکنا پڑتا ہے. نبی کے سامنے جھکا، سلام کیا. نبی نے جواب سلام دیا. نبی نے کہا کیا بات ہے؟ اچھا آیا تو دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جن کے دونوں ہاتھ کھجور کے پتوں سے بندھے ہوئے تھے. آنے کے بعد حضور کے سامنے جھک گیا، سلام کیا. نبی نے جواب سلام دیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے میری خلقت حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے کی تھی. اللہ نے میری خلقت آدم سے 30,000 سال پہلے عالم لاہوتی کے، عالم ابو گل کے نہیں، عالم لاہوتی جہاں کا ایک دن 50,000 سال کا ہوتا ہے. کا خلقت آدم سے 30,000 سال پہلے اللہ نے میری خلقت کی. اور اللہ نے مجھے اتنا قد و قامت دیا تھا، اتنی جسامت اور اتنی شجاعت دی تھی
کہ جب میرے سامنے کوئی اللہ کا چھوٹا موٹا مخلوق گھومتا تھا تو یا تو میں اسے قتل کر دیتا تھا اور یا تو میں چوٹ پہنچا دیتا تھا. جب بھی کوئی چھوٹے موٹے مخلوق میرے سامنے گھومتے تھے تو یا تو میں اسے قتل کر دیتا تھا اور یا تو چوٹ پہنچا دیتا تھا. حضور نے کہا کہ آگے بیان کر. کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ ایسے ہی میں اپنے تکبر میں اپنے گھمنڈ کی کیفیت میں گھوم رہا تھا کہ میرے سامنے سے ایک خوبصورت نوجوان گزرا. میں نے چاہا کہ اسے بھی قتل کر دوں یا اسے چوٹ پہنچاؤں، مگر اس نوجوان کے سامنے جیسے ہی میں گیا ایک مرتبہ میں نے اسے چھونا چاہا کہ اس نوجوان نے مجھے ایسا تماچا مارا کہ اب تک میرے رخسار سے خون بہ رہا ہے. یہ جو پیپ اور یہ خون بہ رہا ہے یہ اس وقت سے لے کر اب تک بند نہیں ہوا. اور اس خوبصورت نوجوان نے میرے ہاتھوں کو کھجور کی ٹہنیوں سے باندھ دیا، کھجور کے پتوں سے میرے ہاتھوں کو باندھ دیا. میں نے بہت کوشش کی یا رسول اللہ مگر یہ ہاتھ کھلا نہیں. میں یہ ہاتھ لے کر حضرت آدم کے پاس گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے پوری کوشش کی، میرا یہ ہاتھ نہیں کھلا. میں یہی بندھا ہوا ہاتھ لے کر نوح علیہ السلام کے پاس گیا. نوح نے بھی بہت کوشش کی، میرا ہاتھ نہیں کھلا. پھر یہ ہاتھ لے کر میں داؤد کے پاس گیا. داؤد علیہ السلام نے بھی کوشش کی، میرا ہاتھ نہیں کھلا. آخر میں تنگ آ کر یہ ہاتھ لے کر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا. حضرت سلیمان نے جنوں کے بادشاہوں کو بلا لیا، جنوں کے سرداروں کو بلا لیا اور سارے جناتوں نے مل کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی پوری بادشاہت کی طاقت لگا کر چاہا کہ میرے ہاتھوں کو کھول دے، مگر میرا ہاتھ نہیں کھلا، میرا ہاتھ نہیں کھلا. یا رسول اللہ اسی لیے آپ کے دربار میں آیا ہوں. ارے یہی بات ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ دو بزدل جو میدان میں تو کبھی ٹکتے نہیں تھے نبی کی بارگاہ سے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ یہ تو عجیب بات کہہ رہا ہے، بھلا کھجور کے پتوں کے کون نہیں کھول سکتا؟ اگر آپ مجھے حکم دے تو میں کھول کر دکھا دوں. ایک مرتبہ حضور نے مسکرا کر کہا کہ جاؤ. یعنی کہ جب کوئی خود سے اگر رسوا ہونا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ کہا جاؤ. اب ایک مرتبہ دونوں تلوار لے کر بڑھے، پوری کوشش کی، پوری طاقت لگائی، مگر یہ ہاتھ اس کے نہیں کھلے. ایک مرتبہ تھک ہار کر بیٹھ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ہم نے لاکھ کوشش کر لی، اس کے ہاتھ نہیں کھلتے. اب ایک مرتبہ یہی بات چل رہی تھی کہ مسجد میں وہ داخل ہوا کہ جس نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا. آج جیسے ہی علی کو آتے ہوئے دیکھا ایک مرتبہ وہ جن کبھی دائیں طرف دوڑنے لگا کبھی بائیں طرف دوڑنے لگا. رسول اللہ نے کہا کیا ہو گیا، کیوں بھاگ رہا؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو وہی نوجوان ہے. کہا یا رسول اللہ یہ تو وہی خوبصورت نوجوان ہے کہ جس نے میرے ہاتھوں کو باندھا اور مجھے ایسا تماچا مارا کہ اب تک میرے ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا ارے تو بڑا نادان ہے، جب تو سلیمان کے پاس گیا تھا تو کیا تو نے سنا نہیں تھا کہ سلیمان کو وہی آئی تھی کہ سلیمان تو لاکھ کوشش کر لے اس کی ہاتھوں کو کھول نہیں پائے گا، اس لیے کہ اس کی ہاتھوں کو وہی کھول سکتا ہے جس نے ہاتھوں کو باندھا ہے. اس کی ہاتھوں کو وہی کھول سکتا ہے کہ جس نے اس کے ہاتھوں کو وہی کھول سکتا ہے کہ جس نے باندھا ہو. ایک مرتبہ مولا کائنات داخل ہوئے، حضور نے مسکرا کر کہا جاؤ علی اس کے ہاتھوں کو کھول دو. ادھر مولا کے لب ہلے، تلوار کو جنبش نہیں دی، لبوں کو جنبش دی، لبوں کو. کہا کھل جا. ہاتھ کھل گئے. لوگ کہتے ہیں کہ علی کے در پہ نصیب مانگنے کیوں نہیں آتا؟ ارے جو زبان ہلاتا ہے ہاتھ کھل جاتے ہیں، کیا ہمارے بند نصیبیں نہیں کھل سکتی؟
کہا کھل جا، ہاتھ کھل گئے، یہی علی ہے۔ ایک مرتبہ پھر یہ واقعہ یاد آ گیا، دیکھیے مولا کے کرم سے کیا پڑھنا چاہتا ہوں، مولا کیا بلوانا چاہتے ہیں، یہی تو اس منبر کا معجزہ ہے۔ ذاکر سوچ کر کچھ آتا ہے، سیدہ پڑھواتی کچھ اور ہے۔ سلمان بیٹھے، ایک مولا کائنات کھجور کھا رہے ہیں، کھجور کھا، وعلیکم السلام، کھجور کھاتے ہیں، گٹھلی سلمان کے اوپر پھینکتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، سلمان کے اوپر گٹھلی پھینکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ جناب سلمان کہنے لگے، مولا میں آپ سے عمر میں بزرگ ہوں اور آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ مجھے گٹھلی پھینک رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے مسکرا کر کہا، سلمان تو عمر میں مجھ سے بڑا ہے؟ کہا مولا داڑھی تو میری سفید ہو گئی ہے۔ کہا سلمان یاد کر، آج سے کئی سو سال پہلے تو ایک وادی سے گزرا تھا اور اس وادی میں تجھ پر کسی شیر نے حملہ کیا تھا۔ کہاں مولا ایسا ہوا تھا؟ کہا سلمان جب تو غسل کرنے گیا تھا شیر نے تجھ پر حملہ کیا تھا۔ کہا ہاں مولا حملہ کیا تھا۔ کہا سلمان تو نے اپنا رشتہ رب سے جوڑا کہ اے بارے الہ مجھے بچا لے، کہ اتنے میں ایک گھوڑ سوار گھوڑے میں بیٹھا ہوا ایک نوجوان آیا نقاب پوش، اور اس نے اپنی تلوار سے اس نے شیر کے 2 ٹکڑے کیے، تو نے پھولوں کا گچھا بنا کر، گلاب کا گچھا بنا کر اس نوجوان کو دیا۔ کہا مولا ہاں بات تو صحیح ہے، آپ کو کیسے یاد ہے؟ ایک مرتبہ مولا نے اپنے آبا کے دامن سے پھولوں کا گچھا نکالا، دیکھا کر کہا سلمان غور سے دیکھ، یہی گچھا تو نہیں ہے۔ سلمان ذرا غور سے دیکھ، کہیں یہ وہی گچھا تو نہیں ہے، کہ کہیں یہ وہی پھولوں کا گلدستہ تو نہیں ہے؟ تو اب اللہ کہہ رہا قرآن میں کہ کچھ نہیں، وجہ اللہ رہ جائے گا۔ قیامت کے دن ہر شے فنا ہو جائے گی الا وجہ اللہ، سوائے اللہ کے چہرے کے، سوائے اللہ کے چہرے کے۔ ارے کچھ عرض کر رہا ہوں، ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، وجہ اللہ کہتے ہیں۔ قسم خدا کی ہم علی کو خدا نہیں مانتے۔ نصیری تو بے وقوفوں کا نام ہے، نصیری جو ہے یہ تو بے وقوفوں کی جماعت ہے کہ کچھ نہیں بس دیکھ کے کہہ دیا خدا ہے، مگر پھر بھی نصیری تو نصیری ہے۔ ارے گہرائی میں گیا اور سمندر میں ڈوب گیا، مجھے حیرت تو مقصر پہ ہوتی ہے جو نالے پہ ڈوب کے مر جاتا ہے۔ اب ہم علی کو خدا نہیں کہتے، قسم خدا کی ہم علی کو خدا نہیں کہتے، ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، ہم علی کو وجہ اللہ کہتے ہیں، ہم علی کو ید اللہ کہتے ہیں، ہم علی کو عین اللہ کہتے ہیں، ہم علی کو اسد اللہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ہے نا، میں تلاوت کر رہا ہوں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں، روایت پڑھ رہا ہوں، تاریخوں کا حوالہ دے رہا ہوں، کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ مولوی ہوں، اگر میں روایت پڑھوں، آیت پڑھوں، حدیثوں کا حوالہ دوں تو کون سی بڑی بات ہے؟ بڑی بات تو تب ہے کہ جب مجمع سے کوئی نوجوان اٹھے جو مولوی ہو نہیں مگر آیت بھی جانتا ہو، حدیث بھی جانتا ہو، روایت بھی جانتا ہو، راوی بھی جانتا ہو، تو بھائی کمال کیا ہے؟ کمال تو اس کا ہے نا جو مولوی ہے نہیں مگر پوری مولویت جانتا ہے۔ تو بھائی اللہ کون ہے؟ کیا جو سورج کو پلٹاتا ہے، جو چاند کو نکالتا ہے، جو مردے کو زندہ کرتا ہے، زندے کو مردہ کرتا ہے۔ بھائی کمال کیا ہے؟ خدا جو ٹھہرا، ارے کمال تو اس بندوں کا ہے جو خدا نہیں مگر ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے، اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے۔ کمال تو اس کا ہے جو خدا ہو نہیں مگر خدائی پہ قدرت رکھتا ہو۔ بہت بڑا جملہ کہا ہے میں نے، جو خدا ہو نہیں خدائی پہ قدرت رکھتا ہو۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جو راتوں رات اپنا نفس بیچ کر میری مرضی خرید لیتے ہیں، اپنا نفس بیچ دیتے ہیں، میری مرضی خرید لیتے ہیں،
اب یہ سارے مورخوں نے طرفین کی طرف سے لکھا کہ یہ آیت کے شان نزول کا مقصد مولا کائنات ہے کہ شب ہجرت لیٹے تو اللہ نے آیت بھیجی علی اپنا نفس بیچ دو، میری مرضی خرید لو۔ بھائی بات کیا سمجھ میں آئی کہ اللہ نے اپنی مرضی علی کو دے دی؟ تو مسلمانوں شوق سے جس کو چاہو رضی اللہ کہتے رہو، مگر پہلے یہ بھی دکھانا ہوگا علی راضی ہے کہ نہیں۔ یہ پہلے دکھاؤ کہ علی راضی ہے کہ نہیں، اس لیے کہ رضائے الہی اللہ نے علی کو دے دی، اللہ نے اپنی رضا علی کو دے دی۔ بھائی یہ مجلس ہے نا، یہ مجلس ہو رہی ہے، مجھے شہزاد بھائی نے بلایا ہے، بہت انتظام کیا ہے، بہت جگہوں سے کیا ہوگا انہوں نے، مگر بہرحال انہوں نے بلایا، یہ سارا انتظام انہوں نے کیا۔ اس سال تو میں ٹائم پر آ گیا، وقت پر آ گیا، کبھی ایسا ہوا کہ لیٹ آ گیا، مجلس ختم ہو گئی، میں نے دیکھا کہ نین بھائی کھڑے ہو کر تبرک کا ٹوکرا لیے کھڑے ہیں، تبرک بانٹ رہے ہیں۔ تبرک بانٹنے والا حقیر نہیں ہوتا۔ حسین کی مجلس میں تبرک تو صرف اس لیے بانٹا جاتا ہے تاکہ اعلان ہو جائے کہ حسین کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں ہوتا۔ تبرک بانٹ رہے ہیں نین صاحب۔ اب میں شہزاد بھائی کے پاس گیا، کہا مولانا معاف کیجئے گا، اس سال آنے میں کافی وقت لگ گیا، مجلس ختم ہو گئی، لائیے ذرا تبرک دیجئے۔ کہا جائیے مولانا جا کر نین سے لے لیجئے۔ میں نے کہا بھائی عجیب بات ہے، مجلس آپ نے رکھوائی، شامیانہ آپ نے لگوایا، بتیاں آپ نے لگوائی، ذاکروں کو آپ نے بلوایا، خطیبوں کو آپ نے بلوایا، ممبر آپ نے سجائے، فرش آپ نے بچھایا، پوسٹر کا انتظام آپ نے کیا، بتیاں آپ نے لگائے، پھول آپ نے سجائے، سب کچھ آپ نے کیا، اور تبرک مانگنے کے لیے نین کے پاس بھیج رہے ہیں کہ مولانا عجیب احمقوں کی بات کر رہے ہیں۔ ارے میں نے خود تبرک بانٹنے کا انتظام نین کو دے دیا ہے۔ اب اگر مجھے بھی تبرک چاہیے ہوگا تو نین سے جا کر لینا پڑے گا۔ بھئی اللہ نے بھی یہی کہا کہ دیکھو آسمان میں نے بنائے، زمین میں نے بنائی، ستارے میں نے بنائے، سورج میں نے بنایا، چاند میں نے بنایا، مگر میں کیا کروں کہ مقدر بانٹنے کا انتظام میں نے علی کو دے دیا۔ تقدیر بانٹنے کا انتظام میں نے علی کو دے دیا۔ اب اگر کسی کو قسمت چاہیے تو وہ علی کے در پر آئے، کسی کو مقدر چاہیے تو وہ علی کے در پر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ علی نے اور علی کی اولادوں نے امت کو صرف دیا ہے۔ علی کی اولادوں نے امت سے کچھ لیا نہیں، یہ امت کو دینے کے لیے آئے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، جس کے لیے خدا کہہ دے لولاک لما خلقت الافلاک۔ اللہ جس کے صدقے میں اس کائنات کو خلق کرے، اسے ضرورت چاہے کہ وہ 2 کوڑی کے بندوں سے آ کر کچھ لے، وہ دنیا کو دینے کے لیے آئے تھے۔ اہل بیت نے دنیا والوں کو دیا ہے۔ یہ آج تم جو کلمہ پڑھ رہے ہو، یہ نبی کے خاندان کا احسان ہے۔ یہ ہم اور آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ اس آخری سجدہ حسین کا احسان ہے۔ آج جو ہماری ماؤں کے سروں پہ یہ چادریں نظر آ رہی ہیں، یہ حسین کی بہن کا احسان ہے۔ عزیزان گرامی، جب اللہ نے عالم ملکوت میں، عالم لاہوتی میں تاج شفاعت کو رکھا عرش پہ، اور حکم دیا، تمام نبیوں کو جمع کیا، اور 1,24,000 نبیوں سے کہا کہ تم میں سے جو بھی اگر چاہے وہ اس تاج شفاعت کو پہن سکتا ہے، وہ اس تاج شفاعت کو اٹھا کر پہن لے، مگر تاج پہننے سے پہلے یہ سامنے میں جو رجسٹر رکھا ہوا ہے، اس میں شرائط بھی پڑھ دو۔ حضرت آدم علیہ السلام بڑھے، رجسٹر کھولا، 1 یا 2 ہی شرائط ابھی پڑھے تھے کہ رجسٹر بند کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھے، پڑھا شرائط، کچھ دور تک پڑھا، انہوں نے بھی بند کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھے،
انہوں نے بھی شرائط پڑھے مگر آخر انہوں نے بھی بند کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کچھ زیادہ دیر تک شرائط پڑھے مگر بند کر دیا۔ ابھی ایک ایک نبی جاتے ہیں، شفاعت تاج شفاعت پہننے کے شرائط پڑھتے ہیں اور رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں۔ اتنے میں اسی عالم میں ایک کمسن شہزادہ اٹھا جس کا نام حسین تھا۔ عزیزوں ایک مرتبہ مولا حسین بڑھے، تاج شفاعت کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے نانا کے سر پہ پہنا دیا۔ ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی، حسین تم نے اپنے نانا کو تاج شفاعت تو پہنا دیا مگر شرائط بھی تو پڑھ لیتے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ پروردگار کیا تو نہیں جانتا تو جس طرح خدا ہونے میں بے نیاز ہے میں اسی طرح بندہ ہونے میں بے نیاز ہوں۔ حسین کو شرطوں کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار جب شرطوں کو پورا کرنا ہو تو رجسٹر بھیج دینا، حسین دستخط کر دے گا۔ عزیزوں وہ وقت بھی قریب آیا، سن 60 ہجری آ گئی۔ ایک مرتبہ جبریل آتے ہیں، مولا حسین کو سلام کیا، حسین نے جواب سلام دیا۔ کہا جبریل کس لیے آئے ہو؟ کہا مولا آپ کو یاد ہے مولا کہ آپ نے عالم انوار میں جب اللہ نے کہا تھا کہ یہ تاج شفاعت کون پہنے گا تو آپ نے یہ تاج شفاعت اٹھا کر اپنے نانا کے سر پہ پہنا دیا تھا۔ کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ کہا تو اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس تاج شفاعت کو پہننے کے شرائط ہیں؟ کہا ہاں پروردگار نے کہا تھا مجھے یاد ہے۔ کہا مولا اللہ نے مجھے وہ شرائط کے رجسٹر کو دے کر بھیجا ہے، اب دستخط کرنے کا وقت آ گیا۔ حسین نے رجسٹر کھولا، کسی ورق پہ اکبر کا سینہ لکھا تھا، حسین نے دستخط کر دیا۔ کسی پہ قاسم کا لاشا لکھا تھا، حسین نے دستخط کر دیا۔ کسی میں اصغر کا گلا لکھا تھا، حسین نے دستخط کر دیا۔ کسی ورق میں عباس کے بازو لکھے تھے، حسین نے دستخط کر دیا۔ کسی ورق پہ اونو محمد کی کمسینی لکھی تھی، حسین نے دستخط کر دیا۔ کسی ورق پہ حر کی دلاوری لکھی تھی، حسین نے دستخط کر دیا۔ کسی ورق پہ حبیب کی دوستی لکھی تھی، حسین نے دستخط کر دیا۔ کسی ورق پر مسلم ابن اوسجہ کی ضعیفی لکھی تھی، حسین نے دستخط کر دیا۔ حسین کے ہاتھ کہیں نہیں کانپے، مگر عزیزوں ایک وہ وقت بھی آیا کہ حسین نے ایک ورق کو دیکھا، حسین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ جبریل نے کہا مولا عباس کے بازو تھے، آپ کے ہاتھ نہیں کانپے۔ اب اکبر کے سینے کی بات آئی، آپ کے ہاتھ نہیں کانپے۔ اصغر کے گلے کی بات آئی، آپ کے ہاتھ نہیں کانپے۔ قاسم کا پامال لاشا، آپ کے ہاتھ نہیں کانپے۔ مولا اب آپ کے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ کہا اے جبریل اس ورق پہ زینب کی چادر جبریل اس ورق کے شائز شرائط کے اوراق پہ اس آخری ورق پہ میری بہن کی چادر لکھی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے اس پر بھی دستخط کیا، حسین کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب آتی ہے، کہتی ہے بھیا کیا بات ہے؟ کہا دیکھو زینب تمہاری چادر کا سوال ہے۔ کہا بھیا کربلا تک آپ جانے، شام میرے حوالے۔ عزیزوں یہی وجہ ہے کہ جس طرح کربلا میں حسین نے اسلام کو بچایا، شام میں زینب نے حسینیت کو بچایا۔ یہ فرش اعضا امانت ہے زینب کبریٰ کی۔ عزیزوں کون زینب؟ اللہ کسی عورت کو وہ مصائب نہ دے جو مصائب زینب پر گزرے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب زینب کو ام المصائب کہتے ہیں۔ عزیزوں معلوم ہے جب یہ قافلہ اسیران کربلا کا قافلہ جب یہ قافلہ قید کر کے شام میں لایا گیا نا، مولا سجاد سے جب پوچھا گیا کہ مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری مولا؟ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا الشام الشام الشام۔ منہال نے کہا مولا اکبر کا سینہ تو کربلا میں چھینا گیا،
مولا اصغر کے گلے پہ تیر تو کربلا میں لگی، مولا قاسم کا لاشا کربلا میں پامال ہوا، شام میں کیا ہوا؟ کہا منہال تجھے نہیں معلوم، شام میں میری پھوپھی زینب ننگے سر پسے گردن ہاتھ چاروں طرف شیشے لگائے ہوئے تماشائی ڈھول بجاتے تھے، میری پھوپھی بالوں سے اپنے چہرے کو چھپاتی تھی۔ منہال جب ہمارا قافلہ شام میں داخل ہوا نا، منہال یزید نے چاروں طرف شیشے لگا کر رکھے تھے، میری پیریدا ہے، میری پیریدا پھوپھی جہاں بھی چہرہ اٹھاتی تھی زینب کو اپنا پیریدا چہرہ نظر آتا۔ منہال جب ہمارا قافلہ شام میں گزرا، منہال بالا خانوں پہ عورتیں کھڑی ہو گئی، منہال کوئی ہمیں پتھروں سے ہم مارتا تھا، منہال کوئی ہمیں کنکروں سے مارتا تھا، منہال جب اتنے پر بھی صبر نہیں ہوتا تھا عورتیں کھولتا ہوا پانی لاتی تھی، بالا خانوں سے پھینکتی تھی۔ ارے میری 4 سال کی سکینہ مجھے آواز دیتی تھی، او بھیا سجاد، او بھیا۔ عزیزوں جب یہ قافلہ شام میں لایا گیا نا، ہند کی زوجہ، یزید کی زوجہ ہند، اس کی کنیز اس کے پاس آتی ہے، آ کر کہتی ہے اے ملکہ، آج میں نے جیسے قیدیوں کو دیکھا ہے نا بازار شام میں، ایسے قیدیوں کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ ہند کہتی ہے یہ تو یزید کے دربار کا روز کا معمول ہے، قیدی لائے جاتے ہیں لے جائے جاتے ہیں، آج کون سی خاص بات ہے؟ ایک مرتبہ ہند کی کنیز کہتی ہے مجھے نہیں معلوم یہ قیدی کہاں کے ہیں، مگر جیسا ظلم ان پر ہو رہا ہے ایسا ظلم کبھی کسی قیدی پہ نہیں ہوا۔ عورتوں کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں، ایک رسی میں تمام بیویوں کے گلے۔ ایک مرتبہ ہند کہتی ہے کہ جا کر معلوم کر کے آ کہ یہ جو قیدی لائے گئے ہیں یہ قیدی کہاں کے رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ کنیز گئی، معلوم کر کے آئی، آ کر کہنے لگی ہے ہند میں نے معلوم کیا ہے کہ یہ قیدی مدینے کے رہنے والے ہیں، یہ قیدی مدینے کے رہنے والے ہیں۔ دربار شام میں، دربار یزید میں بیویوں کا قافلہ لایا گیا قید کر کے۔ ایک مرتبہ ہند آئی، جناب زینب کو دیکھا، جناب زینب نے اپنے زلفوں سے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ہند جناب زینب کے قریب گئی اور جا کر کہنے لگی اے بی بی آپ لوگ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ شہزادی نے کہا کہ اے ہند کیا تو نے مدینے کا نام سنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے۔ کہا ہم لوگ مدینے کے رہنے والے ہیں، ہم لوگ مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ہند کہتی ہے آپ لوگ مدینے میں کس محلے میں رہتی ہیں؟ جناب زینب نے کہا ہند کیا تو نے محلہ بنی ہاشم کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں بے شک سنا ہے۔ کہا ہم لوگ محلہ بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ ہند کہتی ہے آپ محلہ بنی ہاشم کی رہنے والی ہے تو آپ میرے مولا حسین کو ضرور جانتی ہوں گی، اور میری شہزادی علی کی بیٹی نبی کی نواسی زہرا کی شہزادی زینب کو تو جانتی، آپ میری شہزادی زینب کو ضرور جانتی ہوں گی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے یہ فقرہ سنا، سسکیاں لیتے ہوئے کہا ہند یہ بتا کہ تو زینب کو کیسے جانتی ہے، تو زینب کو کیسے جانتی ہے؟ ایک مرتبہ ہند کہنے لگی کہ جب میں چھوٹی تھی نا، جب میں کمسن تھی نا، تو میں شہزادی زینب سے قرآن پڑھا کرتی تھی، مجھے شہزادی زینب نے ہی قرآن پڑھایا ہے، مجھے شہزادی زینب نے قرآن پڑھایا ہے، میں نے ان سے قرآن پڑھا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ہند اتنا بتا کہ اگر تو اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہا ہاں میں نے ان سے 3 سالوں تک قرآن پڑھا ہے، میں اپنی شہزادی کو کیسے نہ پہچانوں؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے ہاتھ، ایک مرتبہ کہا کہ یزید کو اپنے بادشاہ کو حکم دے، اپنے شوہر کو کہے کہ وہ میرے ہاتھوں کو کھول دے۔ جناب زینب کے ہاتھوں کو کھولا گیا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے زلفوں سے
سے زلفوں کو ہٹایا، چہرے کو دکھایا، کہا ہند ذرا غور سے دیکھ، ارے میں ہی فاطمہ کی بیٹی، میں ہی علی کی میں ہی وہ بے کس غریب زینب ہوں۔ ایک مرتبہ ہند کہنے لگی نہیں میں نہیں مان سکتی کہ آپ شہزادی زینب ہے۔ کہا کیوں نہیں مانتی؟ کہا اس لیے کہ میری شہزادی زینب کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے عباس، اور عباس کے رہتے ہوئے میری شہزادی کا یہ حال۔ ایک مرتبہ شہزادی تڑپ گئی، کہا ہند ارے نوکے سینہ پر ان سروں کو دیکھ رہی ہے، ذرا غور سے دیکھ، ان سروں میں ایک سر میرے قمر بنی ہاشم کا ہے، میرے بھیا عباس کا ہے، ارے نہر فرات پہ میرے بھیا کے ہاتھ کاٹ ڈالے، ارے میرا عباس ہوتا تو میرا یہ حال۔ ایک مرتبہ ہند کہتی ہے نہیں میں اب بھی نہیں مان سکتی میں اب بھی نہیں مان سکتی کہ علی کی شہزادی بطول کے بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک ہو سکتا ہے، میں اب بھی نہیں یقین کر سکتی۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہے اے ہند یہ بتا کہ میں آخر تجھے ایسا کون سا ثبوت دوں کہ تو مان جائے کہ میں ہی نبی کی نواسی ہوں، میں ہی فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں ہی علی کی شہزادی ہوں۔ ایک مرتبہ ہند کہتی ہے ہاں ایک ثبوت ہے۔ کہا کون سا ثبوت؟ کہا جب میں چھوٹی تھی اپنی شہزادی سے قرآن پڑھتی تھی نا، اور میری شہزادی جب قرآن پڑھا کر اٹھتی تھی، میری شہزادی جب کھڑی ہوتی تھی تو قرآن میری شہزادی کے احترام میں ہوا کے دوش پہ کھڑا ہو جاتا تھا، میری شہزادی کا طواف میری شہزادی کا طواف کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا او ہند ذرا جا کر قرآن لے کر آ جا۔ دربار یزید میں علی کی بیٹی زانو ٹیک کر بیٹھ گئی، ریل پہ قرآن رکھا گیا۔ ایک مرتبہ شہزادی جیسے ہی کھڑی ہوئی، دربار یزید میں قرآن ہوا کے دوش پہ اٹھا، زینب کا طواف کرنے لگا۔ ہند نے تماچے مارے، واہ مصیبت، واہ